علی صاحب السلام علیکم. بات کریے, وعلیکم مائک السلام. کھول دیں اپنا. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک سر. حکم سنائیں ٹھیک ہے کریں, بالکل. مولا کا کرم ہے جی. سر عبداللہ یاری ماشاءاللہ نام اتنا ہو گیا ہے کہ کسی کے سامنے لیتے ہیں تو منہ ایسے کر کے ہمیں دیکھتا ہے کہ کسی کو کوئی ایسا ہم نے نام لے لیا ہے بڑا. صحیح ہے, بالکل صحیح فرما رہے. پیار ڈر جاتے ہیں پیار نا. کی نگاہ سے اس ٹائم جو ہے نا, ہمیں پیار کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. صحیح فرما رہے. سر اللہ آپ کو جزائے میں آپ خیر. کا ٹائم نہیں لوں گا زیادہ تر. 2-3 سوال تھے میرے دوستوں کے بیچ ایک میں سوال جو سب پوچھنے. سے اہم ہے کر دو بھائی, 3 سوال کا وقت نہیں ہے, ایک سوال کر دو جی معذرت کے سر ساتھ. چھوٹے سے سوال ہے اور زیادہ اوکے, ٹائم نہیں پوچھ لیں لگے گا. پوچھ لیں بھائی, پوچھ لیں. شکریہ سر, 2 ہفتے سے ویٹ کر رہا ہوں. سر ایک سوال یہ ہے کہ خلیفہ کے دور میں امام علی علیہ السلام کا عہدہ کون سا تھا؟ کوئی عہدہ نہیں تھا, وہ اپنی شیعوں کے امام تھے, اللہ کے خلیفت تھے, جو ہدایت کا محتاج تھا, ہدایت کا سائل تھا, اس کو ہدایت فرماتے تھے. خلفاء کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کاروں میں, ان کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتے تھے, ان کو ہیلپ نہیں کرتے تھے, اور ان کو ظالم جانتے تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کو ظالم سمجھتے تھے نا, اسی طرح. جی سر. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ابو ذر غفاری کو کس نے صحراؤں میں جانے کا حکم دیا اور کیوں دیا؟ عثمان. کیونکہ ابو ذر رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ پہ بھی اعتراض کیا تھا کہ چور ہے, اور عثمان پہ بھی اعتراض کیا تھا اس کے غلط کاموں پر. تو عثمان نے کئی صحابہ کے ساتھ غلط برتاؤ کیا. عمار یاسر کو اتنا مارا, اس کو مرنے کے حد تک مارا عمار یاسر نے, کیونکہ عمار یاسر نے اس کو کہا تھا کہ تیرے یہ کام غلط ہے. ابو ذر کو مدینے سے بدر کر دیا. اس کا اللہ بلا کرے کہ مقداد کے ساتھ, عبداللہ بن مسعود کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا, اس کو بھی مارا, اس کی بھی بے عزتی کیا. تو صحابہ کے ساتھ اس نے بہت ہی برے برتاؤ کیا. اب میں لینا چاہتا ہوں اپنے, تھینک یو سر, اللہ کو جزائے خیر دے. علی یہ کیا ہے, نور بھائی کو. نور بھائی اپنا مائک کھول دو. السلام علیکم, بات کرو جی, مائک کھلا ہے آپ کو, بات کرو جی. میرے 2 سوال ہیں. جی سر, دو میرا سوال. پہلا سوال ہے کہ کیا حضرت علی قبر میں آتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت علی کیا قبر میں قبر میں ہیں, وہ دفن کیے گئے, وہ قبر میں دفن کیے گئے. امام حسن علیہ السلام نے ان کو دفن کیا. وہ قبر میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ہاں, قبر میں آئیں گے یا نہیں. مرتے وقت سب کو نظر آئیں گے. جب انسان مرتا ہے نا, اس وقت سب کو نظر آئیں گے, ٹھیک ہے نا. روایات میں ہے کہ جو خالص مومن ہوتے ہیں اور ان کے قبر میں ان کی زیارت شرف ہوتی ہے نا, وہ مرتے وقت تو سب کو نظر آ جاتے ہیں, منافق کافر سب کو, ٹھیک ہے نا. قبر کی جہاں تک بات ہے, یہ اب میرے ذہن سے نکل چکا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ کو جزائے خیر دے. اب چلتے ہیں بھائی, کس کی بات کریں. میسم تیار ہو جاؤ جی. میسم آ جاؤ جی, میسم بھائی, مسٹر میسم بات کرو جی. السلام علیکم یا علی مدد آغا جان. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آغا جان, صرف 2 سوال ہیں آپ سے, چھوٹے چھوٹے, بالکل. جی میں سر, لاہور سے ہوں, پاکستان. چھوٹے سوال کرو جی, چھوٹے سوال ہی کر لیں, کوئی بات. میری ایک دیکھنے والوں سے ایک چھوٹی سی اپیل ہے, پلیز میری نا اسکرین ریکارڈنگ نہیں چل رہی, آپ پلیز میرا یہ چھوٹا سا کلپ اگر ریکارڈ کر کے مجھے, میں نمبر بتاؤ نا جی یار, ڈاؤن لوڈ کر لینا بھائی, ڈاؤن لوڈ کر لینا. بتاؤ کیا چکر ہے, کیا حساب لے کے آئے. آغا جان مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم جو یہ کرایہ لیتے ہیں, یہ جو ماتم کا اگر ہم کرایہ لیتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور جو بی بی پاک دامن سلام ماتم کا کرایہ لاہور میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ ماتم کا بھی کرایہ لایا جائے. کون, کیسے, کیا مطلب ہے, کیا کرایہ لیتے ہیں؟ مطلب کہ جو بانیان ہوتے ہیں آغا جان, جو بانیان ہوتے ہیں, وہ کوئی گاڑی وغیرہ کا کرایہ, گھر عزاداری ہوتی ہے, وہ کوئی گاڑی اگر لے کے آتے ہیں, کوئی سالار, کوئی سنگت کا, نا وہ حرام نہیں ہے, حرام نہیں ہے, بالکل. آپ جو اگر کسی کے لیے کام کرتے ہیں نا, کسی لیے کام کرتے ہیں, کوئی مجلس کر رہا ہے بھائی, کہتا ہے کھانا پکاؤ, آپ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے میں باورچی ہوں, اتنا پیسے دے دو, میں کھانا پکاؤں گا آپ کی مجلس کے لیے. یا کوئی کہتا ہے آپ کو مجلس کے لیے بلاتا ہے نا, آپ نے جھاڑو لگانا ہے بھائی, یہاں پہ مجلس ہو گئی امام بارگاہ, اس میں جھاڑو لگاؤ, ہاں بھائی آپ کو اتنے پیسے میں دیں گے, ٹھیک ہے بھائی. یا پانی لاؤ, یا مثلا کوئی ڈرائیور ہے, اس کو کہتے ہیں کہ بھائی وہاں سودا لے کے آؤ بازار سے, اتنے گوشت لے کے آؤ نا, پیسے ملتے ہیں وہاں سے, سودا لے کے آتے ہیں تو اس کو کرایہ ملتا ہے. یہ حرام نہیں ہے, بالکل لے سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اور آغا جان دوسرا سوال یہ بالکل چھوٹا سا ہے کہ بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہ, ان کو میں نہیں جانتا بھائی, وہ کسی, ان کو میں نہیں جانتا, وہ کسی حدیث کے کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کسی تاریخ کے کتاب میں نہیں ہے کہ نبی کہ اہل بیت علیہ السلام کی, یعنی امام علی علیہ السلام کی کوئی بیٹی یہاں پہ. ہو سکتا ہے کہ بھائی تاریخ میں دیکھیں ائمہ علیہ السلام کے جو بیٹیاں ہیں یا بتیجیاں یا بانجیاں ہیں, یعنی ان کے خاندان کے افراد, وہ تو بہت سارے ہیں نا, تاریخ میں غیر مذکور ہیں بہت سارے. تو یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی, یعنی تاریخ میں یہ مذکور نہیں ہے کہ یہ وہ ہیں.
اگر یہ ہو سکتا ہے کوئی اور شخصیت ہوں جو تاریخ میں غیر مذکور ہے، ٹھیک ہے نا، مقامی لوگوں میں ان کا یہاں پہ دفن ہوا، اور مقامی لوگ پرانے زمانے میں جانتے تھے کہ یہ کون ہے، بعد میں صدیاں گزرنے کے بعد وہ کچھ بھول گئے، مکس اپ ہو گئے کہ بھئی یہ کون شہزادی ہیں، کون بی بی ہے نا، تو ان کا اصل نام، نسب وغیرہ یہ جس طرح لوگ بتاتے ہیں نا کہ امام علی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، تو یہ تاریخ میں مذکور نہیں، ہو سکتا ہے کسی اور امام کی وہ رشتہ دار ہوں یا کوئی اولاد ہوں یا بتیجی ہوں یا نواسی ہوں، اس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، میرے پاس کوئی علم نہیں اس کا۔ چلیں جی سجاد بھائی کو لے کے آتے ہیں۔ سجاد بھائی نے آج بات کرنا ہے، ادھر ذاکر صاحب آئے تھے نا، ذاکر صاحب ایک کا دوست ہے وہ بڑا، ذاکر صاحب سے دوستی ہو گئی آپ۔ السلام علیکم سجاد بھائی۔ وعلیکم السلام، حضور والا کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے، حکم کرے میرے بھائی۔ سر جی وہ ایک تو ابھی آپ نے پہلی بات چھیڑ دی ہے ذاکر صاحب والی، وہ شاہ صاحب درد دل رکھنے والے آدمی تھے، تو وہ جو علامہ صاحب آئے ہیں تو وہ علامہ کیا ہی کہنے ہیں جی، کیا ہی کہنے ہیں، نہ بولنا نہ بولنے دینا، نہ پڑھنا نہ پڑھنے دینا، نہ سمجھنا نہ سمجھنے دینا۔ ہاں بالکل، وہ شروع ہی سے وہ آپے سے باہر ہو گئے تھے، شروع ہی سے آخر تک وہ پہلے سے ہی ریس لگی ہوئی تھی ان کو، وہ فل ریس ہوئے تھے نا، وہ ویسے آ نہیں رہے تھے، ان کو 20 لاکھ کے جو ہے نا بار بار کہہ رہے تھے 20 لاکھ، اسی کے چکر میں آئے تھے وہ اسی چکر میں آئے تھے، وہ اللہ وہ کبھی نہ آتے۔ لیکن وہ اس کو پتا نہیں تھا کہ یہاں پر سکرین کے اوپر آنا پڑے گا، بالکل ان کا چہرہ دکھ جانا سارے۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ دونوں مناظروں میں سر ایک کامن چیز ہے آج کے مناظر، جی جناب، آپ نے علامہ صاحب سے پوچھا تھا کہ جی آپ کا مرجعیت کے بارے میں اور تقلید کے بارے میں آپ اس کو ٹھیک مانتے ہیں یا غلط مانتے ہیں، اس نے اس کا جواب نہیں دیا، جواب نہیں دیا بالکل۔ اور اسی طرح جو آپ نے یہ اہل حدیث مولوی صاحب تھے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا عقیدہ امامت کیا ہے، تو یہ بھی وہ سلپ کر گیا اس سوال پر۔ بالکل کہ دونوں کو ہی پتا کہ ہم نے اپنا یہ عقیدہ نہیں بتا سکتے لوگوں۔ صحیح فرما رہے، اللہ آپ کو عزت۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے آج آپ سے سر۔ جی سر، بسم اللہ۔ چھوٹا سا جی سر، یہ بچی کے عقیقے کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ ایک جانور کا عقیقہ ہوتا ہے یا 2 جانور، جس طرح بیٹے کے بارے میں ہے کہ 2 جانور کا ہے یا ایک ہے، یہ تھوڑی سی کنفیوژن دور کر۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، عقیقہ جو ہے، عقیقہ اور یہ کتنے دن تک کر سکتے ہیں؟ بچی کی پیدائش کے کتنے دن کے اندر اندر کرنا ضروری ہے؟ عقیقہ تو آخر تک ہوتا ہے نا، اگر عقیقہ نہیں کیا تو بڑے ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا بچپن میں تو وہ بعد میں کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کتاب العقیقہ باب العقیقہ و وجوبها، عقیقہ جو ہے یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ العقیقہ عقیقۃ الذکر والانثى سوا، کتاب شریف کافی میں ایک باب ہے کہ لڑکی، بچی اور لڑکے کا، بیٹے کا عقیقہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ سألت عن العقیقہ فقال في الذکر والانثى سوا، العقیقہ فی الغلام والجاریۃ سوا، یہ دونوں میں برابر ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں میں برابر ہے۔ کبش ایک ہی جانور کر سکتے ہیں نا دونوں کے؟ ہاں، الجاریہ عقیقۃ ایک بھی کر سکتا ہے، 2 بھی کر سکتا ہے نا۔ بہترین جو جانور ہے نا وہ جس کو وہ دیکھیں پاکستان میں شاید وہ کم ہی ملتا ہے، وہ جو خوچ ہوتا ہے نا، خوچ، فارسی میں خوچ بولتے ہیں، عربی میں کبش بولتے ہیں، وہ ایک قسم کا دمبا ہوتا ہے نا، اس کی شاخ اس طرح ہوتی ہے، شاخ صحیح ہے، گھوم کے آگے آ جاتی ہے نا، وہ اس کو کبش بولتے ہیں۔ سب سے بہترین وہی ہے۔ نہیں ملا تو کوئی بھی جانور کر سکتے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کر لے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تھینک یو سر۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نا ایک نام تجویز کر دیں سر جی، ایک نام تجویز کر بچی دیں۔ کے لیے اللہ میاں نے مجھے پوتی دینی ہے نیکسٹ ویک۔ جی تو اہل بیت علیہ السلام کے جو فرزند ہیں وہ بہترین نام ہے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بہترین نام ہے، ان کا لقب شریف بتول بہترین نام ہے، زینب سلام اللہ علیہا بہترین نام ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے والدہ مکرمہ ام فروہ رضی اللہ عنہا، ہمارے امام عصر علیہ السلام کے مادر محترمہ حضرت سیدہ ثانی زہرا حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ، یہ سب بہترین نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کو عزت، تھینک یو۔ اچھا جناب، ان کا لنک کام نہیں کر رہا ہے، انہوں نے ایک آدمی نے لنک بھیجا نا، چودھری صاحب ان کو بتایا ان کا لنک ابھی خراب جا رہا ہے، تو ابھی ان کا لنک کام نہیں کر رہا، اگر دوسرا لنک ہے تو بھیجنا چاہیے ان کو، تب تک تو ہم ادھر مومنین سے کام چلاتے رہیں گے۔ غلام علی آ جاؤ، غلام علی بھائی وہ کربلا پہ گئے، غلام علی بھائی جو ہے نا، غلام علی بھائی مجھے لگتا ہے کہ وہ زیارتوں پہ ہیں، آ جاؤ جی غلام علی، غلام علی آ جاؤ جی۔
واہ جی واہ. غلام علی بھائی کہاں ہیں آپ؟ کربلا میں مشرف ہیں. مائک کھول دو اپنا. ماشاء اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابي انت وامي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قاتل اہل بیت علیہ السلام پہ لعنت، بر شمر، بر خولی، بر عمر بن سعد لعنت بے شمار. السلام علیکم ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی. جب تک یہ اپنا لنک صحیح نہیں کرتے تو میں ادھر تو نہیں جا سکتا نا. چودھری صاحب ان کو کہہ دیں اپنا لنک، میں بار بار کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کا لنک نہیں کھل رہا. چودھری صاحب، ابے چودھری صاحب ان کا لنک ان کا خراب ہے، شاید ان کو انہوں نے لنک صحیح نہیں دیا. کہہ دو دوبارہ لنک دے دو. جی میں نے کہہ دیا آگا، وہ لنک بتا رہے ہیں، دوبارہ دے رہے ہیں. اچھا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے بھائی. چلیں جی میں کالر لیتا ہوں. کالر لیتے ہیں، کس کو لے لیں بھائی؟ چلیں احمد شاہ کو لیتے ہیں. احمد شاہ بھائی آ جاؤ. احمد بھائی السلام علیکم. مائک کھول دو یار، مائک کھول دو نا. لپ ریڈنگ تو میں آتا نہیں. ہاں جی بتاؤ جی. السلام علیکم. احمد شاہ. ہاں جی. یا علی مدد. خیریت سے ہیں اور ٹھیک ہیں آپ؟ ہاں اللہ کا احسان، اللہ کا احسان ہے. ہم آپ کو بہت دیکھ رہے ہیں، پچھلے ہفتے والے دن بھی ہم لائیو بیٹھے رہے کہ اللہ صاحب سے گفتگو ہو جائے. چلو آج سے ہو گئی نا. تو تھینک یو احمد بھائی. احمد بھائی اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے، اللہ آپ کو طول عمر عطا فرمائے. چلیں جی دوستوں کو سلام کہہ دیجیے، گھر والوں کو، والدین کو میری جانب سے. صحیح ہے. اللہ صاحب ایک دفعہ کہتے شیعہ جھوم جاؤ. شیو سر اٹھاؤ، شیو جھوم جاؤ. یا علی مدد کہہ دو. شیو کہہ دو. یا امام رضا مدد، یا حسین مدد، یا حسین مدد، یا حسین، یا حسین، یا حسین مدد، یا حسین مدد. بر شمر لعنت بے شمار، بر یزید لعنت بے شمار. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. چلیں جی آئی فون بھائی آ جاؤ. آئی فون میاں، آئی فون بھائی آ جاؤ جی. السلام علیکم. بتاؤ نوجوان کیا حال چال ہے بھائی؟ وہ ٹھیک ہیں آپ؟ یہ بات نہیں کر رہا. ہاں مائک کھول دو نا، بات کرنا شروع کر دیں آپ. مائک اپنا کھول دیں. یہ فریز کر دیا اپنے آپ کو آپ نے. چلے محترم ناظرین، ابھی جو ہے نا انہوں نے لنک بھیجنا ہے مجھے، اپنے اویس ربانی صاحب. اب ان کے پروگرام میں شاید لائیو ہوگا، وہ مجھے انٹرویو کرنا چاہتے ہیں اپنے چینل پہ، تو میں ان کے چینل پہ جاؤں گا. تو آپ لوگ بھی ان کے چینل پہ آ جاؤ. جو ہی وہ اپنا لنک بھیج دیں گے، انہوں نے شاید لنک بھیج دی، اب میں ان کے چینل پہ جاؤں گا، آپ لوگ بھی ادھر آ جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ مجھے اگر دیکھنا ہے تو ادھر کنٹینیو ادھر کریں گے. تو ادھر میں آپ سے گڈ بائی کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ وہ ویسے طریقہ تو یہ ہے کہ دونوں چینل پہ لائیو ہونا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے چینل پہ صرف لائیو ہو. ہم نے کہا چلے کوئی بات. میں آپ کو دعائیں دیتا ہوں. حسین 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 یا حسین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے مولا امام عصر علیہ السلام کے فرج میں تعجیل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگارہ میری والدہ جو دنیا سے وفات ہو چکی ہیں، پروردگار انہوں نے اس چینل کی بہت سپورٹ فرمائی تھی. پروردگارہ ان پروگراموں سے ان کے روح کو، ان کے قبر کو بہت بہت ثواب بھیج دے، اور ان کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ محشور فرما. جو بھی مؤمنین نے ہاتھ بلند کیے ان کے اموات کی مغفرت فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جنہوں نے اس چینل کی سپورٹ کی ہے، جو پیٹریون میں ممبر بنے، یا اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرما، ان سے قبول فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خدا حافظ یا علی محمد.